یہ ہے جہاں نیوز۔ دیکھتے ہیں پروگرام گفتگو جہاں کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جمعے کا مبارک دن ہے۔ اللہ آپ کو عبادت کرنے کی، نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، میں آپ کا میزبان سید حسن وقار آپ سے آج پروگرام جہاں نیوز کے پروگرام گفتگو جہاں کے ساتھ میں آپ کے ساتھ کچھ گفتگو کریں گے۔ ہم ملک کی جو صورتحال ہے، عام انتخابات کے بعد اب اگلا مرحلہ کل صدارتی انتخاب کا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ صدارتی انتخاب میں اس وقت سابق صدر آصف علی زرداری صاحب اور ان کے مد مقابل ہیں محمود خان اچکزئی صاحب۔ مقابلہ بظاہر تو اتنا ٹف نظر نہیں آتا۔ اس وقت تک جو حالات ہیں، اعداد و شمار اسمبلیوں کے اور اتحادیوں اور اپوزیشن کی نشستوں میں جو فرق ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ تو اس وقت واضح نظر آ رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کل انتخابات کے بعد جب یہ عمل مکمل ہو جائے گا تو وہ ملک کے صدر منتخب ہو جائیں گے، اور یہ اعزاز ان کو دوبارہ، اور یہ ایک منفرد اعزاز ہوگا ان کے لیے کہ اس سے قبل کوئی بھی شخصیت، پاکستان کا کوئی بھی شہری ایک سے زیادہ بار صدر منتخب نہیں ہوا۔ اب ان کو ایک موقع پھر مل رہا ہے اس مملکت کی صدر کا اعزاز پانے کا۔ تو ہم ہر آنے والے سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ملک و قوم کے لیے اپنی خدمات اس طریقے سے انجام دے کہ ملک بھی خوشحال ہو اور عوام بھی خوشحال رہیں۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ جس طرح ان کا عزم ہے، جس طرح کی ان کی پلاننگ ہوتی ہے، کل بھی جب وہ ایک جگہ اپنی گفتگو کر رہے تھے تو وہ بتا رہے تھے چائنا کے بارے میں کہ ٹریلین آف ڈالرز جو ہے ان کا حجم ہے دنیا کے ساتھ بزنس کا۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ اگر ہم اپنی صلاحیت اور اپنی پیداوار یا اپنی جو زراعت کا شعبہ ہے اس کو ہم فروغ دیں تو ہمارا دوست ملک چین ہم سے اربوں ڈالر کے یہ پروڈکٹس یا اجناس جو ہیں وہ درآمد کر سکتا ہے یا اس کی ضرورت ہے، اور ہم ان کو چین کو ہم یہ چیزیں فراہم کر سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس طرف بڑھیں اور ہماری ایکسپورٹ، چاہے وہ زرعی میدان میں ہو یا صنعتی شعبے میں، اس طرح انقلاب آ جائے آئی ٹی میں کہ ہمیں ہماری طرف دنیا کی توجہ ہو۔ لیکن ابھی تک ایسا امکان اس لیے نظر نہیں آ رہا کیونکہ کل میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی جو برآمدات ہیں اس کو وافر مقدار میں بڑھائیں۔ پھر مجھے خیال یہ آیا کہ پاکستان کے پاس مین پاور ہے، پاکستان کے پاس اور وسائل ہیں، لیکن اب پاکستان کا جو ہے کرنسی وہ اتنی گر چکی ہے اس کی قیمت کہ اب ہم بین الاقوامی جو مارکیٹ ہے اس میں دوسرے جو ہمارے مد مقابل ادارے ہیں یا ملک ہیں، ان کی پروڈکٹس اگر مارکیٹ میں، بین الاقوامی مارکیٹ میں ان کی قیمت کم ہوگی اور ہماری زیادہ ہوگی، اور کوالٹی میں بھی اگر ہم وہ معیار قائم نہیں کر سکتے جو بین الاقوامی ادارے اور ہیں ان کی جو کوالٹی ہے، تو ہم کیسے کمپیٹ کریں گے۔ اب پاکستان میں ایک مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ اخراجات بڑھنے کے بعد گیس مہنگی ہو گئی ہے اور بجلی بہت مہنگی ہے، تو اس لحاظ سے جو
روزانہ کی اجرت ہے مزدور کی وہ بھی بڑھ گئی ہے. تو اب اگر ایک پروڈکٹ پہ کاسٹ 1000 روپے اس کا خرچ آ رہا تھا تو اب وہ 1000 نہیں 1000 سے 2000 تک پہنچ گیا. تو اگر یہی پروڈکٹس جو ہیں دوسری جگہ پہ تیار ہو رہی ہوں اور اس پہ خرچہ بھی کم آ رہا ہو, معیار بھی اچھا ہو, تو اب ہم مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. اس مشکل سے کیسے نکلیں گے؟ یہ ابھی تک جو بات ہو رہی ہے وزیر خزانہ کیسے نکالیں گے. وزیر خزانہ کے طور پر سمجھ میں نہیں آتا کہ اسحاق ڈار صاحب لازم ملزوم کیسے ہیں. یعنی جب بھی نون کی حکومت آئے تو اسحاق ڈار صاحب کو ترجیح دی جائے کہ وہ وزیر خزانہ ہوں. اب ایسا نہیں ہو رہا. نام ان کے ساتھ ساتھ محمد اورنگزیب صاحب کا بھی لیا جا رہا ہے جن کا بینکنگ کے شعبے سے تعلق ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پالیسیز لے کر آتے ہیں. بین الاقوامی جو مالیاتی ادارے ہیں ان کے ساتھ ان کی دونوں میں سے جو بھی ہے ان کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور پاکستان کو کیا ریلیف دے سکتے ہیں. اگر تو مستقبل میں IMF نے ہمیں زیادہ پریشان نہ رکھا اور ہمیں مجبور نہ کیا کہ ہم آپ کو یہ جو قرض دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خدشہ یہ ہے کہ اگر آپ ہماری نہیں مانیں گے, ہماری اقدامات جو ہیں اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوں گے, تو ہمیں خدشہ ہوگا کہ آپ جو IMF آپ کو قرضہ دے رہا ہے وہ واپس کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے. تو اگر مجبوراً ہم اس پہ عمل کرتے ہیں IMF کی پالیسی یا IMF کا جو تکرار ہے ہمیں ڈو مور کا پر کرانے پہ مجبور کرنے کا, تو مزید پھنسیں گے. بجلی اور اگر مہنگی ہوگی, گیس اور مہنگی ہوگی, پٹرول اور مہنگا کیا جائے گا, تو ہم یہ جو خواب دیکھتے ہیں وہ خواب پورا ہونا ممکن نہیں ہے. یہ ہے جہاں نیوز. دیکھتے ہیں پروگرام گفتگو جہاں کے ساتھ. السلام علیکم ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے خوابوں کی کہ اگر ہمارے خواب شرمندہ تعبیر ہوں تو تب ملک کی ترقی ہمیں نظر آئے گی. لیکن مسائل چونکہ مہنگائی کافی ہو گئی ہے, جو بنیادی چیزیں ہیں الیکٹریسٹی, پٹرول, گیس, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انڈسٹری کے استعمال میں پروڈکشن میں کام آتی ہیں. اگر ان کی قیمتیں زیادہ ہوں گی تو پروڈکٹ کا جو وہ ہے خرچہ وہ بڑھتا جائے گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے ریٹس بھی بڑھیں گے. اب اگر ہمارے پروڈکٹ کے مقابلے پروڈکٹ بین الاقوامی منڈی میں ہے, اس کی قیمت کم ہوگی, معیار میں اچھا ہوگا, تو ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور ہم برآمدات میں فیل ہوں گے اور ہماری برآمدات کم ہوگی. اب اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑے گی, لیکن ہمارے سامنے رکاوٹ IMF ہے. اب ہم نے جو کام کرنا ہے وہ IMF کے کہنے کے مطابق کرنا ہوگا, نہیں تو ہمیں قرضہ نہیں ملے گا, ہمیں امداد نہیں ملے گی, اور ملک جو ہے خدا نخواستہ دیوالیہ ہونے کے اس میں آ جائے گا, ریڈ زون میں, کہ کہیں ملک دیوالیہ ہی نہ ہو جائے. تو اب اس کے لیے ارباب اختیار یہ موجودہ حکومت منجے ہوئے سیاستدان ہیں. کئی بار ان کی حکومتیں گزر چکی ہیں. عمران خان نے ملک کے ساتھ جو کرنا تھا وہ اب دور گزر گیا, تو اب عوام کو یہ ایک امید ہے کہ یہ چونکہ منجے ہوئے ہیں اور انہوں نے ماضی میں بھی ایسے اقدامات کیے کہ پاکستان ان حالات سے دوچار نہیں ہوا تھا, تو اب ہم توقع کر سکتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے گا اور یہ جو ڈالر ہے ڈالر نیچے آ جائے گا. پٹرول کی قیمت آپ مذاق میں نہیں کر رہا, یہ واقعی اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہم کیسے آگے بڑھیں گے. ہم جب کوئی چیز برآمد نہیں کر سکیں گے, درآمد ہی کرتے رہیں گے, تو پھر ڈالر بھی بڑھے گا
اور ہم مہنگائی بھی بڑھے گی، بے روزگاری بھی بڑھے گی، اور پھر ان آنے والوں کا فائدہ کیا ہوگا، اور پھر ان کا ایک زوال شروع ہوگا کہ جیسے عمران خان آخری ایام میں اپنے دور حکومت کے جب مہنگائی سے پریشان ہو گیا عمران خان بذات خود، تو عمران خان نے ایک بریک لگائی اور جو پٹرول کی قیمت تھی وہ اس نے اگلے آنے والے جون تک کہا کہ جی یہی قیمت رہے گی، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا، نہ ہو سکتا تھا۔ وہ ایک نابلد سیاستدان تھے، نابلد حکمران تھے۔ ابھی جمعہ 8 دن ہوئے تھے عمران خان صاحب کو حکومت میں، ابھی اتنا ٹائم تو نہیں ہوا تھا۔ پھر ان کی جو وہ تھی سوچ تھی، پالیسیاں تھیں، وہ بزدار صاحب اور وہاں کے پی میں ماشاءاللہ پرویز خٹک صاحب، سارے ایک بہت بڑے وہ تھے، گروپ سے تعلق رکھتے تھے، جن کی یہاں جو تعلیم تھی یا قابلیت تھی وہ اس پاکستان میں مٹی میں مل گئیں، خواب جو تھا وہ بکھر گیا۔ تو اب ہم توقع کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں سرداری صاحب یا نواز شریف صاحب، پھر شہباز شریف صاحب خود ایک تجربہ کار حکمران ہیں۔ ابھی مریم نواز شریف یا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں جوان خون ہیں، ان کی بھی کافی ابھی خواہش ہے، اور ملک کو خوشحال اور عوام کو خوشحالی دینے کی ان کے دلوں میں جو ہمدردی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا ہوگا، اور ملک آگے آنے والے دنوں میں ترقی کرے گا، مہنگائی کم ہوگی۔ مہنگائی کے بارے میں تو بین الاقوامی جو مالیاتی ادارے ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جون 2024 سے مہنگائی میں کمی آئے گی، لیکن اب حالات چونکہ پاکستان میں ابھی تک سیاسی کشیدگی ہے، یہ ختم نہیں ہو رہی۔ ایک بھی فریق ایسا نہیں ہے کہ جو ذرا سا جھکاؤ لے آئے، لچک لے آئے اپنے اس میں رویے میں، اور متحارب کہیں گے یا اپوننٹ کو وہ سپیس دے اس کو، یا اس طرح ہو جائے کہ اپوننٹ جو ہیں اپوزیشن جو ہے اس کی وہ جو مقابلہ اور چڑھ دوڑنے کی رویہ ہے وہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے، وہ بھی اس کو بھی کچھ نظر آ جائے کہ اب مجھے تنگ نہیں کیا جائے گا، مجھے نشانہ نہیں بنایا جائے گا، مجھے بھی موقع ملے گا کہ میں اپنے صوبے میں یا پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپنا رول ادا کر سکوں۔ یہ کچھ بہت دیر نہیں کرنی، دیر ابھی ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، جتنی ہم آپس میں انڈرسٹینڈنگ کو بڑھائیں گے، اپوزیشن حکومت کو برداشت کرے، حکومت اپوزیشن کو برداشت کرے، اسی طرح دوسرے ادارے جو ہیں وہ بھی یہ سوچیں۔ اب تو واضح ہو گیا کہ کشیدگی کم نہیں ہو رہی، دباؤ ڈالنے سے کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور دباؤ کی وجہ سے کسی کی شہرت جو ہے وہ کم نہیں ہوئی، وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اب اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر الیکشن میں نظر آ گیا کہ عوام نے کس کو ووٹ دیا ہے، ابھی بھی اگر ہم نہ سمجھیں تو عوام خاموش رد عمل جو انہوں نے سڑکوں پہ تو نہیں آ سکے، احتجاج نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے جو حربہ استعمال کیا وہ ووٹ کو گولی، ووٹ کو ڈنڈا اور ووٹ کو تبدیلی جانتے ہوئے انہوں نے ووٹ کے ذریعے اپنی رائے دے دی۔ اب ہمیں سوچنا ہے، اداروں کو سوچنا ہے، جو اس قوت کے مد مقابل پارٹیاں تھی سیاسی، ان کو سوچنا ہے کہ آیا ہماری یہ جو جنگ ہے، لڑائی ہے، اس میں ہم خواہ کھڑے ہیں، اور ہماری کیونکہ جنگ ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ کب؟ جب ووٹ پڑ گئے، ووٹ گنے جا چکے، اور اس کے بعد جو نتیجہ آیا تو چاہیے یہ تھا کہ اس کو تسلیم کیا جاتا، جس کا حق تھا اس کو حق دیا جائے۔ اگر اسی طرح حق پہ لڑتے جائیں گے، ناجائز حق کسی کا ہو آپ چھینیں گے، تو وہ بھی اب
یہ ایک حقیقت بن چکی ہے کہ جو مزاحمت کر رہے ہیں وہ اب وہ جو اس دن پارلیمنٹ کے فلور پہ کہہ گئے کہ ہم کندن بن چکے ہیں، اب ہم گھبرانے والے نہیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس سے سبق سیکھیں، ان کو مزید دبائیں نہ، یہ نہ ہو کہ جیسے ہوتا ہے کہ سڑک کے اوپر ڈھکن ہوتا ہے اس کا سیوریج لائن کا، اس میں اگر گیس بھرتی ہے تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈھکن جو ہے کس پریشر سے، جتنا پریشر زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی وہ زیادہ قوت سے ہوا میں وہ بلاسٹ کرتا ہے. تو ہوا کافی ہو گئی ہے، غبارے میں کافی حد تک ہوا بھر چکی ہے. اب ہم نے اگر غبارے کو بچانا ہے تو اس میں ہوا کو کم کرنا ہے، نہیں تو غبارہ پھٹے گا اور بچہ پھر شور کرے گا، ابا مجھے اور غبارہ لا دو. دوبارہ یہ غبارہ نہیں ملنے والا، یہ وہ غبارہ نہیں ہے جو بچے مانگتے ہیں. یہ جو ہوا بھری جا رہی ہے یا بھر چکی ہے، یہ اس کو پھٹنے سے بچائیں. یہ ایٹم بم سے بھی خطرناک غبارہ ہے. اس امید کے ساتھ کہ ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے، آئندہ کے لیے وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے، ایک دوسرے کو مل بیٹھ کر سپیس دیں گے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم بیٹھ سکیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.